والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ تمام حمدیں، تعریفیں، عزتیں، عظمتیں، بڑائیاں، بزرگیاں رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہدیہ درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع معظم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین تاجدار حلتا حبیب کبریاء رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متبرک بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد قابل صد تکریم حاضرین و سامعین، یہ جمعۃ المبارک شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ رمضان المبارک میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید برہان رشید کے نزول کا مہینہ، پورا مہینہ ہی جشن قرآن ہوتا ہے۔ کثیر تعداد میں کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حفاظ اکرام، قرہ حضرات، ناظر خواں، ہر مومن کوشش کرتا ہے وہ ہر کام سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ ایمان والوں کی محبت ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور ہمیشہ ایمان والے قرآن مجید سے وابستہ رہتے ہیں،
تعلیمات قرآن سے وابستہ، قرآن پاک سے محبت، اولاد کو قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس کروانا، بچوں کے دل میں اللہ کے کلام کی محبت ڈالنا، اس کی پہچان کروانا اہل ایمان کی علامت ہے۔ ہر کتاب بڑی پڑھی جاتی ہوگی جائے گی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ گو کہ کافی سارے لوگ اس تعلیم سے پیچھے ہیں، لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بڑی ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ بے شک وہ صحیح نہیں پڑھ سکتی، جس نے صحیح پڑھا ہوا ہوگا وہ تو صحیح پڑھے گی، لیکن محبت کا اظہار ہے ان کو کہ وہ بوڑھی مائیں، وہ نوجوان بیٹیاں قرآن مجید سے فیض حاصل کرتی ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر تلاوت کرنا اور پھر کہنا کہ میں نے اتنے پارے آج پڑھے ہیں، کل میں نے انشاءاللہ اتنے پڑھنے ہیں۔ یہ باوقار، خوش اخلاق، اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ وہ بد نصیب ہے جس کو رمضان المبارک میں بھی قرآن پڑھنا نصیب نہ ہو۔ وہ بندہ جس کے دونوں ہاتھ بھی ٹھیک ہوں، دونوں پاؤں بھی ٹھیک ہوں، وہ اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتا ہو، آنکھیں بھی کام کرتی ہوں، شدت کی اس کو پیاس لگی ہو اور دریا پاس میں بہہ رہا ہو اور وہ کنارے پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پیاسا مر جائے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جس کے ہاتھ بھی ہیں، عقل بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، پانی پی سکتا ہے۔ ایسے ہی اس بد نصیب کی بات ہے جس کو رمضان المبارک رحمتوں بھرا مہینہ نصیب ہو لیکن وہ اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ تو انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ پورا مہینہ زندگی ہوئی تو قرآن مجید سے وفا کریں گے، پوری زندگی وفا کریں گے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی سمجھیں گے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یکم رمضان المبارک کو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، ساجدہ، عابدہ، عاتقہ، عفیفہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یوم وصال ہے اسی مہینے میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال اسی مہینے میں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن بھی اسی مہینے میں، قرآن مجید کا نازل ہونا اسی مہینے میں، لیلۃ القدر اسی مہینے میں، رب کی رحمتوں کا میلہ اسی مہینے میں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمت سے لبریز ہے۔ چاند کی پہلی تاریخ کو جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے کہ ہر گھڑی میں جہنم سے رب کریم جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈالتا ہے، اور پورا ہفتہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، پورے ہفتے کے برابر جتنوں کو رب نے بخشا تھا ایک دن میں اتنوں کی رب کریم مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی قریب ہوتی ہے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی یاد کا مہینہ ہے، خاص کر کے میرے رب کا مہینہ ہے۔
اس میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ عاقل، بالغ اور وہ مرد و عورت جن کو رب نے ایمان کی حالت میں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، ان کے لیے روزہ فرض ہے۔ یہاں پہ ایک میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں جو بے حد ضروری بھی ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد اکثر آباد ہوتی ہیں، شیطان نے سارے چارے لگا لیے، ہر طرح سے اس نے زمین والے انسانوں سے بھی اپنے ساتھی بنا لیے، افسروں سے بھی، حکمرانوں سے بھی اس نے اپنے نمائندے چن لیے۔ ہر طرح سے اس کی کوشش ہے کہ مساجد سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، بندے سے مومن کو مومن سے دور کیا جائے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، اس سے بھی زیادہ رکھا جائے، اس سے بھی زیادہ رکھا جائے، دور کیا جائے ایک دوسرے سے مومن کو۔ لیکن ایمان بھی کوئی چیز ہے، کسی شے کا نام ہے، اللہ کی یاد بھی۔ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی رب کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہم ڈاکٹری نقطہ نظر کے پاس رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بات ٹھیک ہے جو ڈاکٹر حضرات کہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کتاب ڈاکٹروں کی کہتی ہے اس کے عمل کے ساتھ ساتھ جو کتاب رب کی کہتی ہے اس کا بھی عمل ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مومن کے لیے یہ قرآن ضروری ہے، یہ شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن انسان کی بقا بھی ہے، اس میں بندے کی حیات بھی ہے، اس میں بندے کے لیے راہ نجات بھی ہے، اس کی زندگی برکت والی بنے گی، عظمت والی بنے گی۔ وہ قرآن سے جینا سیکھے تو بیماریاں دور ہو جائیں گی، وہ قرآن سے جینا سیکھے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے آج ہر قسم کی آفات و بلیات نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہم اس حکیم سے دور ہو گئے۔ ایک وہ حکیم ہے جو ہمارا علاج جسمانی کر رہا ہے، ایک یہ حکیم ہے جو ہمارا علاج روحانی کر رہا ہے۔ آج ہمیں جسمانی بیماری سے زیادہ روحانی بیماری کا سامنا ہے، ہر طرح سے ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایمان سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ دوستو آؤ اپنے اس حکیم سے جڑ جاؤ، اس حکیم سے جڑ جاؤ، تمہاری روح بھی پاک ہو جائے گی، تمہارا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے جسم بیمار ہے کہ روح بیمار ہے۔ سب سے پہلے اگر زنگ ختم کرنا ہے تو لوہے کے اندر سے بھی زنگ ختم کریں، ڈبے کے اندر سے بھی زنگ ختم کریں، باہر سے تو ڈبے کو چمکا دیں، اندر والا زنگ اس کی دیواریں ختم کر دے گا، اس کی وجود کو ختم کر دے گا، اندر کا زنگ قرآن ختم کرے گا۔ جب اندر سے ختم ہوگا تو اس کی روشنی باہر بھی آ جائے گی۔ اللہ کریم نے مومنوں کی توبہ میں بڑے راز رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام قوم پہ عذاب آنے لگا، حکم مل گیا، ٹائم سے پہلے اللہ کے نبی تشریف لے گئے، ساری قوم رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئی، عذاب ٹل گیا، عذاب لکھا ہوا ٹل گیا، تقدیر کا رخ ہی مڑ گیا۔
طے شدہ عذاب ٹل گیا، تو اگر امت محمدی آج بادشاہ سے لے کے چوکیدار تک، ہر سویلین، ہر سرکاری اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جائیں، رب محمد کی قسم شام سے پہلے کرونا ختم ہو جائے گا۔ توبہ کریں، توبہ کریں، یا اللہ ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، یا اللہ ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم شراب نوشی نہیں کریں گے، ہم زناکاری نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم رشوت خوری نہیں کریں گے، ہم بدکاریوں سے دور رہیں گے، تیرے دین کا پرچار کریں گے، احکامات ربی کا نفاذ کریں گے اور اس سے بیزار نہیں ہوں گے۔ دیکھو یہ جو کہتے تھے کہ عورت کے اوپر ظلم ہے، اس کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود مختار ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، ہم نے نہیں نقاب کرنا، ہم نے نہیں منہ چھپانا، تو جو جھرڈو ان کے ساتھ مرد بھی کھڑے ہوتے تھے، آج وہی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ماسک فرض ہے۔ جی منہ چھپائے پھرو، آج جن کا منہ کھلا رکھنے کا حکم تھا آج وہ بھی چھپا رہے ہیں، اس لیے کہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے قرآن پہ عمل کریں، رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کریں، تو بیماری زحمت نہیں بنے گی، رحمت بنے گی۔ بیماری آئے گی تو رحمت بن کے آئے گی، گناہ مٹانے آئے گی، رب سے ملانے آئے گی، اور انشاءاللہ وہ وبا نہیں بنے گی، شفا بنے گی۔ لیکن ہم نے تو الٹا نظام چلا رکھا ہے، سارا کام ہی الٹ کر دیا ہے کہ بیماری آتی ہے رب کو یاد کریں بندے میرے، ڈرے مجھ سے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ مسجد میں دور ہو جاؤ ایک دوسرے سے، وضو نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ جی خدا کا خوف کریں، اچھی بات ہے، پرہیز بڑی اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، لیکن یہ تو نہ کرو۔ وہ چاہیے تو یہ کہ آپ کتا گر جائے کنویں میں تو کتا نکالے، کنواں نہ بند کرے، اس کا علاج کنواں بند کرنا ہے؟ وہ وبا آئی ہے ڈرانے کے لیے، ڈرو رب سے، سجدے میں گر جاؤ رب کی بارگاہ میں، اور مہلت مل گئی ہمیں زندگی میں، رمضان المبارک ملنے والا ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ تو اس ماہ مقدس میں اگر ہم اپنے رب کو منا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی رب بھی راضی ہو جائے گا اور بلائیں بھی ٹل جائیں گی۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ایک موذی کا رد کیا تھا، ملعون عمر جلیل کا، ابھی تک علماء، ہر عالم نے، بزرگوں نے بیان جاری کیے، ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی، ابھی تک اس کے اوپر FIR نہیں کٹی گئی۔ رب کائنات کی گستاخی کرے اور پھر سرکاری سطح پہ فراس میں رسول اللہ کی گستاخی ہو، اور ہمارے حکمران سرکاری سطح پہ اس کا بائیکاٹ بھی نہ کریں۔ علماء نے کب کہا کہ تم ایٹم چلاؤ، کب کہا میزائل چلاؤ، یہ کہا کہ سرکاری سطح پہ بائیکاٹ تو کرو نا، کہ ہمارے آقا ہیں، ہماری جان ہے، اگر تم گستاخی کرو گے تو ہمارا تمہارا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ 3 معاہدے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے ہو چکے ہیں، 20 اپریل کا ٹائم ہے، 20 اپریل یاد رکھ لے، رمضان المبارک بھی ہے، یہ مت سمجھنا کہ رمضان المبارک ہے تو یہ نہیں نکلیں گے، یہ 313 کے مارنے والے ہیں، یہ نکلیں گے، یہ انشاءاللہ شہید بھی ہوں گے، غازی بھی بنیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں، ہماری اولادیں بھی قربان ہیں، ہمارا مال بھی قربان ہے، ہماری جان بھی قربان ہے،
اگر تم نے اس میں لچک پیدا کی یا کوئی تبدیلی کی 20 اپریل سے پہلے اپنا معاہدہ پورا کرو، وگرنہ تحریک لبیک کے ساتھ ساری قوم کھڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یار یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر امتی کا مسئلہ ہے، یہ ہر نبی کے غلام کا مسئلہ ہے۔ اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو۔ 3 دفعہ تم معاہدہ کر چکے، اپنے لیے تم سینٹ کے لیے اجلاس بلاؤ تو چند گھنٹوں میں بلا سکتے ہو، اور ابھی تک تمہارا اجلاس ہوا، اس کی کوئی ہمارے سامنے رزلٹ نہیں آیا۔ ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے، 20 اپریل سے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، وگرنہ فیض آباد بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور موت بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے، زندگی بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے، مرنا ایک دن ضرور ہے۔ اگر یہ رسول اللہ کے نام پہ زندگی قربان ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ انشاءاللہ 20 اپریل ہمارا یا تو شہادت کا دن ہوگا یا غازی بننے کا دن ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب حضور کے غلام اکٹھے ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، ہم کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، جو مرضی تم کرو، تم جانو، تمہارا کام جانے، دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤ۔ دین کے معاملے میں ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ جو جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں، وہاں پہ اگر کوئی چیز بے شک مستحب عمل ہو لیکن لوگ اسے پسند کرتے ہوں تو ہمیں حکم ہے کہ ان کے خلاف نہ جاؤ، تاکہ مومنوں کے اندر کوئی کمی نہ آئے، کسی بات کی کمی نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ تو ہر حکمران جو بیٹھتا ہے وہ آگے سے پہلے والے سے کہیں زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ سلطان عبدالحمید ترک کا حکمران ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج بھی ممبروں پہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اہل علم کی زبانوں پہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں فرانس نے گستاخی تھیٹر جاری کیے کہ ہم چلائیں گے گستاخانہ، یہ بڑے عرصے سے، عرصہ دراز سے کفار جو ہیں اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سلطان عبدالحمید نے کہا تھا اگر تم ہمارے آقا کی شان میں گستاخی والے تھیٹر چلاؤ گے، ان کے سفیر کو بلا کر کہا تھا، تو پھر تیار ہو جاؤ، ہم تم سے لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ تو ان کو شام دور ہو گئی تھی، اگلے دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تھیٹر نہیں چلائیں گے۔ ایمان والا اگر اپنے ایمان پہ بھروسہ کرے، رسول اللہ کے فرمان پہ بھروسہ کرے، رب کی ذات پہ توکل کرے، تو دشمن کفار کی کیا اوقات ہے کہ وہ مومن کے سامنے کھڑے ہوں۔ کہاں پہ 1000 اور کہاں پہ 313، جن کی تلواریں بھی زنگ آلود ہیں، جن کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، اور وہ بھی تعداد میں 6-7 ہیں، نیزہ بھی 1-2 ہے، زریں بھی کم ہیں، سواری کے جانور بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف تلواریں بھی ہر بندے کے پاس، نیزہ بھی ہر بندے کے پاس، اور ناچ گانا بھی، شراب نوشی بھی، طاقت پاور دنیاوی کھانا ہر چیز موجود ہے، سامان جنگ کا سارا موجود ہے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے فرمان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور کے سامنے ڈٹ گئے کہ پہلے ہم کٹیں گے، پھر ان کے بعد طرف کوئی تیر آئے گا، پہلے ہم کٹیں گے۔ تو رب کائنات نے ان کی مدد کے لیے ملائکہ کو نازل فرمایا، ملائکہ نازل ہوئے۔ تو دوستو ہم 313 کے ماننے والے ہیں، ایمان پہ بھروسہ کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، آپ جا رہے تھے مجاہدین کی سرپرستی کرتے ہوئے آگے آگے، تو جس دشمن کی طرف جا رہے تھے انہوں نے پل کو جلا دیا، جس کے اوپر سے گزرنا تھا، پل کو جلایا
تو آپ نے کہا او سمندر سمجھ لے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اگر عقیدہ پختہ ہو، جذبہ سچا ہو، تو سمندر کہتا ہے اے اللہ کے رسول کے غلام، جن کا نام آپ لے رہے انہیں میں بھی جانتا ہوں، انہیں میں بھی جانتا ہوں۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ساتھ گزرتے ہیں تو بجائے پانی کی چھینٹیں اڑنے کے مٹی کی دھوڑیں اڑتی ہیں۔ وہ سمندر جس میں ان کے گھوڑوں کے سم پڑے تو مٹی گرد اڑتی ہے، اور پھر وہ اس حال میں ہی گزرتے ہیں تو سمندر نے بھی کہا اے اللہ کے رسول کے غلاموں، جن کا نام آپ لے رہے ہو ان کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، انہیں میں بھی جانتا ہوں۔ ہر چیز کائنات کی میرے آقا کو جانتی ہے، اور ہر چیز میرے نبی کا حیا کرتی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی طوفان کی وجہ سے، اور تختے پہ آپ سوار ہیں، پیچھے سمندر کی لہریں ہیں، آگے کنارے پہ شیر کھڑا ہے۔ کہنے لگے کنارے لگوں تو شیر بھوکا کھا جائے گا، جو انتظار کر رہا تھا اپنے شکار کا۔ پیچھے لہریں ہیں، کہاں جاؤں؟ لیکن خیال آیا میں تو محبوب کائنات کا ماننے والا ہوں۔ شیر سے کہو شیر سنبھل جا اور سمجھ جا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ وہ جو تڑی لگا کے کھڑا تھا، سینہ تان کے کھڑا تھا، اب اس کی گردن جھک گئی، اب وہ دم کو ہلانے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا اے اللہ کے محبوب کے غلام، جن کا نام آپ لے رہے انہیں میں بھی جانتا ہوں۔ شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راہ جاندے، جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا اللہ۔ غلامان مصطفیٰ زندہ باد۔ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم حق پر ہیں، حق پہ ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ جو یقین کر لیتا ہے اس کا سمندر کی لہریں بھی کچھ نہیں بگاڑتی۔ ہر چیز رب کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز رب کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تم اپنے عقیدے میں پختہ ہو جاؤ، یہ کرونا تم پہ عذاب نہیں بنے گا، پھر رحمت بن جائے گا۔ جو بھی چیز آتی ہے آزمائش کے لیے آتی ہے، مومن تیری آزمائش کے لیے آتی ہے، تجھے آزماتا ہے رب کائنات۔ اور تو دکان پہ جائے، برتنوں والی بازار میں جائے تو 17 مرتبہ تو برتن کھڑکا کھڑکا کے لیتا ہے۔ جو بھی برتن خریدنا ہو اس کو بجا کے نہیں لیتا، وہ کچا برتن، پلا برتن، ٹوٹا برتن کو خریدتا ہے؟ وہ بولو نا۔ تو رب کریم اپنے بندوں سے سودا کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ کریم نے مومنوں سے سودا کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک رب کائنات نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں نے ان کی جانوں کے بدلے، مومنوں کی جانوں کی بدلے رب نے ان کو جنت دے دی ہے۔
مومنوں سے جانیں لے کر میرے اللہ جان بھی تیری، یہ کائنات بھی تیری، یہ جسم بھی تیرا، یہ عطا تیری، لیکن رب فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے دی، دے کر پھر میں نے تجھے آزمانا ہے، تجھ سے امتحان لینے ہیں، جتنا تو امتحانوں میں پاورفل ہوتا جائے گا اتنے تیرے درجات بلند ہوتے جائیں گے، تیریاں بلندیاں مراتب فضائل بڑھتے جائیں گے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ بندہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، کل کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ کریم زندہ باد۔ ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہمیں آزمایا جاتا ہے، دشمن بھی آزماتا ہے، اور رب کریم دیکھتا ہے کہ میرے بندے کتنا حق ادا کرتے ہیں، کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ رحمت عالم شفیع معظم قائد المرسلین کا ذکر پاک، میرے محبوب کی عظمت کو رب نے بلند کیا۔ اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ کس کی جرت ہے جو اس ذکر کو مٹا سکے، اس کو کم کر سکے، اس میں کوئی کمی پیدا کر سکے؟ اگر میرے محبوب کے غلاموں آپ اپنے محبوب کی عظمت پہ پہرا نہیں دو گے، آزمائے جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ رب تو اپنے محبوب کی عزت پہ کتوں سے بھی پہرا دلوا لیتا ہے۔ وہ منگولوں کا کتا، وہ منگولوں کا کتا، ایک کافر نے اپنے کتے کو پالا ہوا تھا، منگولے، ایک کنیسے میں عبادت خانے میں سارے اکٹھے تھے، اور وہ گستاخ رسول نبی پاک کی گستاخی کرنے لگا۔ سب سارے سامنے جو بیٹھے تھے بے ایمان تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نیازی ورگے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی جو مرضی کہتا رہے۔ غیرت ہو ایمانی تو پھر خون تپتا ہے، پھر گرمائش آتی ہے۔ جب کتے نے دیکھا کہ یہ سارے کتے کے منصب سے بھی گر چکے ہیں، یہ سارے انسان تو دور کی بات ہے، کتے کے منصب سے بھی گر چکے ہیں، اس نے گستاخی سنی، اپنے مالک پہ ٹوٹ پڑا۔ کتا زنجیر سے باندھا ہوا تھا، زنجیر نکلوائی گلے سے، اپنے مالک پہ ٹوٹ پڑا جو اسے صبح شام روٹیاں ڈالتا تھا، جس نے چھوٹے کتے کو، کتورے کو کتا بنایا تھا، چھوٹے کو بڑا کیا تھا، اس پہ ٹوٹ پڑا۔ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، معاملہ بھی ہو جائے تو مالک کو نہیں کاٹتا۔ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، پر کتے نے کہا میں کتا ضرور ہوں، میری نسل جو کتا ہے کتا ہوں میں ضرور، پر میں اپنے نبی کا بے وفا نہیں ہوں۔ جن کی تو گستاخی کرتا ہے میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ کتے نے پکڑ لیا، اس نے کہا، لوگوں نے چھڑوایا تو کہتا ہے یہ کتا جو ہے نا بڑا غیرت مند ہے، میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس نے سمجھا کچھ تو اس لیے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوبارہ سے ریلیکس ہو کے وہ دوبارہ سے وہ اس مقام پہ پہنچا گستاخی کرنے والے پر۔ تو اب جب کتے نے چھلانگ لگائی نا تو کتے نے ایسا پکڑا کہ اس کی جان ہی نکال دی، چھوڑا ہی نہیں، چھوڑا ہی نہیں، جان سے مار دیا۔
تو اس ذکر کو رب مٹنے نہیں دیتا، ان کی عظمت میں رب کمی نہیں ہونے دیتا۔ تجھے آزمایا جا رہا ہے، تو کتنا غیرت مند ہے کہ وہ ملک تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، وہ سرکاری سطح پہ کرے، اس کی مصنوعات کا بھی تو بائیکاٹ نہیں کر سکتا، اس کی چیزوں کا بھی تو بائیکاٹ نہیں کر سکتا۔ اور رب نے تیرے ملک میں کون سی کمی رکھی ہے؟ رب نے تیرے ملک میں کون سی کمی رکھی ہے؟ ویسے بدبختی تیرے پہ سوار ہو، ہر چیز رب نے تیرے پاس رکھی ہے، تیل، پانی، سبزہ، پھل، فصلیں، ہر چیز رب نے تجھے دے رکھی ہے۔ اور رب کا ماننے والا کبھی کفار کے سامنے ڈٹے تو رب اسے شکست نہیں دیتا، رب اسے فتح دیتا ہے۔ لیکن آزمایا جا رہا ہے، کیا تم اس کتے سے بھی بدتر تو نہیں ہو گئے؟ یہ آزمایا جا رہا ہے۔ اتنی بات تو کتا بھی جانتا ہے۔ اس نے کہا یہاں پہ یہ سارے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے آقا کو جانتا ہوں، میں قیامت کو حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے سامنے نبی رحمت کی گستاخی ہو اور میں اب اس کا حق نہ ادا کروں؟ تو دوستو، اس سے پہلے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بولو رضی اللہ تعالیٰ، جب بھی صحابی کا نام آئے، اصحاب یاد میں سے آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کہنا چاہیے۔ حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حمار پہ سوار ہیں جس کا نام یافور ہے۔ وہ گدھا جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام خیبر پہ ملا، عرض کرنے لگا آقا میری نسل میں بڑے بڑے جتنے گدھے ہوئے وہ سارے نبیوں کی سواری بنے، آقا مجھ پہ میری نسل ختم ہونی ہے، میری آگے نسل نہیں چلنی، اور مجھے فضیلت بخشیں، میں ان سواری بننے والوں کا آخری، آپ نبیوں کے آخری۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے نسل کا گدھا، پر یہ جانتا ہے میرا نبی آخری ہے۔ یہ نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکے گا، نبوت کا دروازہ بند، آقا مجھے سواری کے لیے چن لیں۔ حضور نے قبول فرمایا، اور یہ یافور حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، اسے جب رفع حاجت ہوتی ہے تو مدینہ چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے۔ کبھی مدینہ پاک کی گلیوں میں اس نے پیشاب نہیں کیا، بول و براز نہیں کیا، کبھی اس نے مدینہ پاک کی گلیوں کو نجاست سے نہیں بھرا، دور نکل جاتا ہے اور پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، زیارت کرتا رہتا ہے۔ پھر جب حضور کہتے ہیں نا جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ، تو یہ یافور صاحب چلے جاتے ہیں، بلال حبشی کے دروازے کو سر مارتے ہیں، جس صحابی کا حضور نام لے اسے بلا کے لاتے ہیں۔ حضور اس پہ سوار تھے، مدینہ پاک کی گلی میں گزرتے گزرتے عبداللہ بن ابی بن سلول کا محلہ آیا، مکان آیا، تو حضور جب گزرے تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی بیٹھک میں، باہر نکل کے تو کہنے لگا آذان نتن و حمارے کا، کہتا ہے آپ کے گدھے کی بو نے مجھے بیزار کیا ہے۔ آپ لفظ ذرا سمجھنا اور اپنی غیرت ایمانی کو جگانے کی کوشش کریں۔ یہ کہا کہ آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے بیزار کیا، یہ لفظ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے۔ آپ نے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مسئلہ حضور سے پوچھ لیتے، حضور کے بعد ابو بکر صدیق سے پوچھ لیتے،
عمر فاروق سے پوچھ لیتے، عثمان غنی سے پوچھ لیتے، مولا علی شیر خدا سے پوچھ لیتے، وہ سارے حضور کے ساتھ ہیں، مشورہ کر لیتے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن صحابی کا یہ فیصلہ ہے، یہ صحابی رسول کا فیصلہ ہے کہ اگر میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کسی وابستہ شے کی بھی کوئی گستاخی کرے تو اس کو فوراً نہ جواب دیا جائے تو ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فوراً ہی جوتا اتارا، عبداللہ بن ابی بن سلول کے مارا، منہ پہ مارا، مکہ مارا، لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ محلہ اس کا ہے، طاقت والے ہیں، پاور والے ہیں، یہاں پہ تو فساد کھڑا ہو جائے گا، جی حکمت سے کام لیا جائے۔ نہیں، لڑائی شروع ہو گئی، مکوں سے لڑائی ہوئی، جتوں سے لڑائی ہوئی، اور کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، کہا مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، یہ صحابی کہہ رہا ہے، مجھے اللہ کی قسم میرے نبی کی سواری تجھ سے پاک ہے۔ واللہ لحمار رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم میرے نبی کی سواری تجھ سے پاک ہے۔ اب صحابی سے سوال تو بنتا ہے نا کہ حضور اللہ نے قرآن میں قسمیں انسان کی کھائی ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ قسمیں انسان کے لیے اٹھا رہا ہے، گدھے کے لیے نہیں اٹھائیں۔ اصحابی رسول نے بتا دیا جو میرے نبی کی شان کو نہ پہچانے، جو میرے آقا کی عظمت کو نہ سمجھے، وہ گدھے سے بھی گرا ہوا ہے، اور جو میرے نبی کی سواری بن جائے وہ نسل کا گدھا ہو، وہ اس انسان سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول زندہ باد۔ اگلی روایت میں جلالین شریف میں ہیں واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، صحابی نے کہا مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم میرے محبوب کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے ستھرا ہے، تو بدبو والا ہے، وہ خوشبو والے ہیں، ان کی سواری خوشبو والی ہے، اندازہ تو کریں۔ لیکن یہاں پہ تو دیکھیں ٹائم پہ ٹائم لیا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں ٹائم دیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ابھی تو وزیر اعظم صاحب نے خود بیان جاری کیا تھا کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، 20 اپریل سے پہلے اجلاس بلا کے ہم یہ فیصلہ کر کے نکال دیں گے۔ ابھی تک نہیں نکالا تو 20 اپریل آنے والا ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں، یا غازی بنیں گے یا پھر شہادت ہوگی۔ بولو ساتھ ہے نا، ہم ساتھ ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ذات ہے جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، قبر پہ مٹی ڈال کے سارے گھروں گھری چلے جائیں گے، آمنہ کے لال تو قبر میں بھی آ جائیں گے۔ او جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نی، جڑے ترس دے دید نو دینے راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نی۔ چٹی پاک پشا گھروں چلی، جتھے بیٹھ کے عمرہ گزاریاں نی۔ میں سنیا پیا دے دیس اندر پینیاں ڈاڑیاں مشکلاں بھاریاں نی، ایک کوٹھڑی ملنی ہے رین خاطر، جنوں بوئے تے نہ باریاں نی۔ محمد بوٹیا اے جھوٹے جگ سارا، سونے نبی دیاں سچیاں یاریاں نی۔ سارے چھوڑ کے جب چلے جائیں گے، محبوب کائنات قبر کو جنت بنانے آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔